جب بھی ہم دنیا میں ظلم، ناانصافی اور تکلیفیں بڑھتی دیکھتے ہیں تو ایک سوال سب کے ذہن میں آتا ہے کہ اگر خدا ہے اور وہ سب سے طاقتور ہے تو وہ ان ظالموں کو روکتا کیوں نہیں؟ آج کی اس نشست میں آئیے اسی گہرے اور پریشان کر دینے والے سوال کا جواب اسلامی نقطہ نظر سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چلیے اس گہرے موضوع کی تہوں میں اترتے ہیں۔ ہم اس سفر کو 6 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ سب سے پہلے ہم تکلیف کے اس بنیادی سوال کو سمجھیں گے، پھر دیکھیں گے کہ یہ دنیا نامکمل انصاف کی جگہ کیوں ہے۔ اس کے بعد ہم انسان کے کچھ اندیکھے گناہوں پر نظر ڈالیں گے، پھر ہم خدائی رحمت اور مہلت کے حیران کن تصور کو جانیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ایک مومن کی کیا ذمہ داری ہے، اور آخر میں ظالم کے لیے جو آخری وارننگ ہے اس پر بات ختم کریں گے۔ تو پہلا حصہ ہے تکلیف کا سوال۔ یہ وہ بنیادی الجھن ہے جو ہم میں سے بہت سوں کو بے چین کر دیتی ہے، خاص طور پر جب ہم خبروں میں یا اپنے ارد گرد ناانصافی دیکھتے ہیں۔ دل میں یہ خیال آتا ہے کہ بھئی اگر خدا ہر چیز پر قادر ہے تو پھر برائی کو اتنی کھلی چھوٹ کیوں ملی ہوئی ہے؟ آخر ظالموں کو فوراً سزا کیوں نہیں مل جاتی؟ اچھا، اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں۔ ذرا سوچئے، ایک شہر کا ڈپٹی کمشنر ہے اور شہر میں جرائم کا بازار گرم ہے۔ لوگ روز اس کے پاس شکایتیں لے کر جاتے ہیں، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ تو کوئی کیا سوچے گا؟ یہی نا کہ یا تو وہ بے بس ہے، یا اسے کوئی پرواہ ہی نہیں، یا شاید وہ خود ہی اس میں ملوث ہے۔ یہی منطق اکثر لوگ خدا کے بارے میں بھی استعمال کرنے لگتے ہیں، اور یہیں سے یہ گہرا مذہبی سوال جنم لیتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، جو اس مسئلے کا ایک بنیادی جواب دیتا ہے۔ وہ یہ کہ یہ دنیا نامکمل انصاف کی دنیا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر کے مطابق بنیادی بات ہی یہ ہے کہ یہ دنیا مکمل اور فوری انصاف کے لیے بنائی ہی نہیں گئی تھی۔ اس دنیا کا مقصد آزمائش ہے، مطلق انصاف نہیں۔ اب اس سلائیڈ پر دیکھیے، 2 طرح کے انصاف کا موازنہ کیا گیا ہے۔ ایک طرف ہے آخرت کا کامل انصاف، جہاں وقت کو پیچھے کیا جا سکتا ہے، جہاں مردوں کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے، اور جہاں ہر نقصان کی تلافی ممکن ہے۔ اور دوسری طرف ہے ہمارا دنیاوی انصاف، جو اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود بہت محدود ہے۔ یہ کسی کو سزا تو دے سکتا ہے، لیکن کسی کی چھینی ہوئی جوانی یا کھوئی ہوئی زندگی واپس نہیں لا سکتا ہے نا۔ یہ اقتباس انسانی انصاف کی حدیں بہت خوبصورتی سے واضح کرتا ہے کہ اگر ایک انسان اپنی پوری کوشش کے باوجود 2 بیویوں کے درمیان مکمل انصاف نہیں کر سکتا تو وہ پوری دنیا میں کامل انصاف کیسے قائم کر سکتا ہے بھلا؟ یہ بات ہمیں سمجھاتی ہے کہ دنیاوی انصاف ہمیشہ نامکمل ہی رہے گا۔ اور اب آتا ہے تیسرا حصہ، انسانیت کے اندیکھے جرائم۔ یہاں سے بات بالکل ایک نئے رخ پر مڑ جاتی ہے اور ہمیں معصوم اور مجرم کی اس سادہ سی تقسیم پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہاں دلیل یہ ہے کہ ہم سب، تمام انسان، کسی نہ کسی طرح خدا کی مخلوق کو نقصان پہنچانے میں شامل ہیں۔ ذرا سوچئے اپنی روزمرہ کی ان لاشعوری گناہوں کے بارے میں۔ جب ہم گاڑی چلاتے ہیں تو شاید ہزاروں چونٹیوں کو کچل دیتے ہیں، جب ہم صابن سے ہاتھ دھوتے ہیں تو ان گنت جراثیم مار دیتے ہیں، اور اپنی خوراک کے لیے ہم کتنے ہی دوسرے جانداروں کی زندگی ختم کر دیتے ہیں۔ یہ سب ٹیکنیکل طور پر خدا کی مخلوق کے خلاف جرائم ہیں، بھلے ہم انہیں کبھی محسوس ہی نہ کریں۔ تو یہاں سب سے اہم بات یہ ہے، اگر خدا ہماری ہر چھوٹی بڑی غلطی پر فوراً سزا دینا شروع کر دے تو کیا زمین پر کوئی ایک بھی جاندار باقی بچے گا؟ بالکل نہیں، دنیا کا نظام ہی درم برم ہو جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ انصاف میں تاخیر کے پیچھے بھی ایک حکمت چھپی ہوئی ہے۔ آئیے اب چوتھے حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ نظام اصل میں کام کیسے کرتا ہے۔ یہ ہے خدائی رحمت اور مہلت کا نظام۔ یہاں ہم ان الہی صفات اور تصورات کو سمجھیں گے جو بتاتے ہیں کہ سزا میں اکثر تاخیر کیوں کی جاتی ہے، اور اس تاخیر کے پیچھے کیا راز چھپے ہیں۔ خدا کی ایک سب سے اہم صفت ہے غفور، یعنی وہ جو غلطی ہو جانے کے بعد معاف کر دیتا ہے۔ دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے انصاف جتنا ضروری ہے نا، معافی کا اصول بھی اتنا ہی اہم ہے۔ اگر معافی نہ ہوتی تو ہمارے اندیکھے گناہوں کی وجہ سے ہم میں سے کوئی بھی بچ نہ پاتا۔ ماخذ کے مطابق ایک بہت بڑا جرم یہ ہے کہ ایمان کے ایک حصے کو تو مان لیا جائے اور دوسرے حصے کو اپنی مرضی سے رد کر دیا جائے۔ مثال کے طور پر نماز کو تو ماننا، لیکن وراثت کے خدائی قوانین کو قبول نہ کرنا۔ اس طرح کا رویہ دنیا میں سزا کا باعث بنتا ہے۔ اور یہیں سے ایک بہت ہی اہم اور گہرا تصور سامنے آتا ہے، استدراج،
یہ ایک ایسا خدائی عمل ہے جس میں ایک گناہگار شخص جب توبہ نہیں کرتا تو اسے مزید کامیابی، دولت اور طاقت دی جاتی ہے، لیکن یہ کوئی انعام نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک اچانک اور حتمی تباہی سے پہلے دی جانے والی ڈھیل ہوتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں 5ویں حصے کی طرف، جو خدائی عمل سے توجہ ہٹا کر ہماری ذمہ داری پر بات کرتا ہے۔ مومن کی ذمہ داری یعنی ناانصافی کے خلاف کھڑا ہونا کوئی آپشنل کام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فرض ہے۔ ایک مشہور روایت کے مطابق جب ہم کوئی برائی دیکھیں تو ہمارے رد عمل کے 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلا اور بہترین درجہ یہ ہے کہ اسے اپنے ہاتھ سے روکو، یعنی عملی طور پر کچھ کرو۔ اگر اس کی طاقت نہیں تو کم از کم اپنی زبان سے اس کے خلاف آواز اٹھاؤ، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو کم سے کم اپنے دل میں اسے برا جانو، اور یاد رکھو کہ یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ یہ تنبیہ اس خوفناک حقیقت کو بتاتی ہے کہ اچھے لوگوں کی خاموشی بھی اجتماعی سزا کا سبب بن سکتی ہے۔ وہ عذاب پھر صرف ظالموں تک محدود نہیں رہتا، بلکہ ان سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے جو ظلم ہوتا دیکھ کر خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں۔ اور اب ہم اپنی گفتگو کے آخری اور شاید سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں، ظالم کے لیے آخری وارننگ۔ اسلامی نقطہ نظر کے مطابق جب ایک ظالم کی طاقت، دولت اور تکبر بڑھنے لگتا ہے تو یہ اس کی کامیابی کی علامت نہیں، بلکہ اس کے خوفناک انجام کی نشانی ہوتی ہے۔ استدراج کا یہ عمل ان مراحل میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے وہ لوگ خدائی وارننگز کو مکمل طور پر بھول جاتے ہیں، پھر خدا ان پر ہر قسم کی دنیاوی کامیابی کے دروازے کھول دیتا ہے تاکہ وہ دنیا میں مگن ہو جائیں۔ وہ اپنی اس کامیابی پر خوش ہوتے ہیں اور تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور آخرکار جب وہ اپنی کامیابی کے نشے میں مکمل طور پر غافل ہوتے ہیں تو خدا انہیں اچانک پکڑ لیتا ہے۔ تو اس سب کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کسی ظالم کی دولت، طاقت اور کامیابی اس کے گناہوں کے باوجود بڑھ رہی ہوں تو یہ خدا کی مہربانی کی نشانی نہیں ہے، یہ دراصل اس کی تباہی سے پہلے کی ڈھیل ہے۔ ہم اپنی بات اس طاقتور قرآنی آیت پر ختم کرتے ہیں جو اس پورے تصور کو سمیٹ لیتی ہے۔ پھر جب وہ ان نصیحتوں کو بھول گئے جو انہیں کی گئی تھیں تو ہم نے ان پر ہر چیز کی فراوانی کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں پر خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تھیں تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور تب وہ مایوس ہو کر رہ گئے۔ یہ آیت تکلیف، ناانصافی اور ظلم کے بارے میں ہمارے پورے نظریے کو بدل کر رکھ دیتی ہے، اور ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جسے ہم کامیابی سمجھ رہے ہیں کہیں وہ تباہی سے پہلے کی خاموشی تو نہیں۔